پرائم منسٹر شوکت عزیز نے پاکستانی اس طالب علم وہ 11 سالہ جس کو میٹرک جس نے کیا ہے وہ لاہور سینٹر میں کافی دیر سے منتظر ہے کہ ہم اس سے بھی بات کریں. محمد عفان یاسین، بیٹا آپ کو مبارک ہو. پہلے تو 11 سال کی عمر میں میٹرک کرنے کی. دوسرا یہ بتائیے کہ پرائم منسٹر شوکت عزیز نے آپ کو ایوارڈ دیا اور 20,000 روپے دیے اور انہوں نے آپ کو پیار کیا، آپ کو کیسا لگا؟ جی مجھے بہت اچھا لگا. میں بہت خوش ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے میری اتنی مجھے رہنمائی کی. مجھے انہوں نے اتنا گائیڈ کیا مجھے، اور میں ان کو بہت خوش ہوں کہ وہ میرے لیے انہوں نے اپنا ٹائم نکالا. عفان، آپ نے ماشاءاللہ 11 سال کی عمر میں میٹرک کیا ہے. یہ بتائیے کہ آپ کتنا پڑھتے تھے اور کس رہنمائی کتنی لیتے تھے آپ؟ میں اپنے بھائیوں سے اور بہنوں سے پڑھا ہوں. میں تقریباً دن میں 10 سے 12 گھنٹے پڑھ لیا کرتا تھا. عفان یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ جو میٹرک کیا یہ پرائیویٹ کیا ہے، اور کب آپ نے اسکول جانا چھوڑا تھا، اور اس کے بعد پھر آپ نے کس طرح سے مسلسل تعلیم حاصل کی؟ میں نے میٹرک پرائیویٹ کیا ہے. تیسری تک میں پڑھا تھا اسکول میں، اور پھر بعد میں اپنے گھر میں میری بہنوں نے پڑھایا مجھے، اور بھائی مجھے گائیڈ کرتے رہے. اور پھر میں مڈل تک پہنچا. اس کے بعد میٹرک میں فالو کرنے لگا. میرے ابو نے سوچا کہ اسے میٹرک کرایا جائے، اور میں نے یہ امتحان پاس کر لیا. آج کل آپ کیا کر رہے ہو؟ کہاں پڑھ رہے ہو؟ میں فرسٹ ایئر کر رہا ہوں آئی کام، اور لاہور کالج میں میرا ایڈمیشن ہوا ہے. اچھا عفان یہ بتائیے گا کہ یہ تو آپ نے تفصیل بتا دی، اور آگے کیا بننے کا ارادہ ہے، اور اگر آپ کو حالات سازگار ہوئے زیادہ کہاں تک پڑھنے کا آپ کا جی چاہتا ہے؟ میری کوشش تو یہ ہے کہ میں ناخوانگی کو دور کروں، اور میں پاک فوج میں شامل ہونا چاہتا ہوں. اس کے لیے آپ کیا تیاری کرو گے؟ اب میں اچھی تیاری کروں گا. آئی کام کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور بی کام، اس کے بعد ایم کام، اور انشاءاللہ فوجی ضرور بنوں گا. عفان بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کرنا. آپ تھوڑے اپنی عمر کے مطابق ہی بات کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے اس عمر کے بچے عام طور پر بہت شرارتی ہوتے ہیں، شرارتیں کون کون سی کرتے ہیں آپ؟ جی میں شرارتیں تو میں کرتا تھا، ویسے ہی زیادہ نہیں، بس زیادہ مزاق تھوڑا سا کر لیا اپنے بہنوں سے بھائیوں سے، باقی کچھ نہیں. آپ کے مشاغل کیا تھے؟ ہابیز کیا تھیں؟ کیا گیمز کھیلتے تھے آپ؟ میں ویسے تو پڑھتا ہی تھا، شوق مجھے پڑھنے کا. جب کام ہو رہا تھا، ذرا سا ٹائم مل جاتا تھا تو پھر میں کرکٹ کھیل لیتا تھا. عفان بیٹا ٹائم ہوا تو آپ سے دوسری باتیں سیکنڈ راؤنڈ آف ڈسکشن میں پھر کریں گے. ناظرین جو گفتگو کر کے اس بچے سے ہمیں اطمینان حاصل ہوا وہ یہ ہے کہ کام 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 قائد نے فرمایا تھا، لیکن اس بچے نے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے دیا کہ اس کو سوائے پڑھنے کی کسی اور چیز میں دلچسپی نہیں تھی. یہ ہمارے لیے مثال ہے ان سب لوگوں کے لیے جو ترقی کرنا چاہتے ہیں. بٹ صاحب ایک مرتبہ پھر آپ کو زحمت دیں گے، جو پاکستانی ٹیلنٹ کو ریکگنائز پوری دنیا میں کیا گیا ہے، پاکستان سائنس فاؤنڈیشن جو ہے ان ایجادات کو اگر آپ سے بات کی جائے تو مزید کیا کرنا چاہتی ہے ان پہ؟ محسن صاحب یہ بڑا خوش ہوا ہوں میں بچے کا یہ سن کے. ہم نے ایک اور انیشیٹو بھی کیا ہوا، آپ نے سنا ہوگا کہ ذرا بڑی عمر کے بچے یعنی کوئی 30 سال کی عمر کے جو یونیورسٹی کے بچے ہیں ان کو 8 سے 10 بچے ہم جرمنی میں نوبل لاریٹ سے ملنے کے لیے لے جاتے ہیں، جہاں کے 15-20 نوبل لاریٹ اکٹھے ہوتے ہیں. پچھلے 50 سال سے وہ ایک ہفتہ کے لیے ایک میٹنگ کرتے ہیں. بڑا انسپائرنگ اور ایگزلریٹنگ ایٹماسفیئر ہوتا ہے وہاں پہ. تو ہمارے بچے جو وہاں پہ 40-50 کنٹری کے کوئی 500-600 بچے ہوتے ہیں، وہاں پہ ہمیں رپورٹس آئی ہیں. میں نے پوچھا کہ ہمارے بچوں کی کیا پرفارمنس ہے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستانی بچوں کی پرفارمنس ایکسلنٹ ہے. یہ اس آرگنائزنگ کمیٹی نے کہا ہے جس کی جو پریزیڈنٹ ہے سویڈن کے بادشاہ کی چچی ہے. بڑی مشہور آرگنائزیشن ہے. جب میں نے بچوں سے پوچھا ان کے اپنے پاکستانیوں سے کہ بھئی ہاؤ گڈ یو ور ایز کمپیئر ٹو ادرس، تو ہر ایک نے تقریباً 8 میں سے 8 نے جواب دیا کہ وی ور ایز گڈ ایز اینی بڈی، یعنی ہم اتنے اچھے تھے جس نے دوسرے. تو یہ کانفیڈنس
اور اس کے بعد پھر انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ 3-4 سال سے ہمیں یہی مسلسل چیزیں مل رہی ہیں. انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمارے میں اتنا ہی ٹیلنٹ ہے جتنا کسی اور ایڈوانس کنٹری میں. تو یہ مل کے ہی پتہ لگتا ہے کہ ہمارے بچوں میں کتنا پوٹینشیل ہے. ماشاءاللہ پاکستان میں پوٹینشیل بہت ہے. اس کو ہم یوٹیلائز کرنے کے لیے سائنس فاؤنڈیشن کے اب پروگرامس ہیں جس میں کہ اسکول لیول پہ بھی ہم سائنس کو پروپیگیٹ کریں گے. پوچھا تھا یہ جو ایجادات ہیں 4 سامنے جی. ہیں، سائنس فاؤنڈیشن ان کو پیٹنٹ کروانے میں، ان پہ مزید ریسرچ کے لیے یا وہ آبجیکٹس جو فائنلی ہمارے پاس حاصل ہوں گی ان کے لیے کیا کام کرے گی؟ ان کو ہم ایگزامن کریں گے. اگر تو پیٹنٹ کے قابل ہوئے تو ان سے آئی پی او سے بھی ہم رابطہ قائم کریں گے. اور ابھی یہ چونکہ بچے ہیں، انوینشنز ہے، اپریشیٹ اس لیول پہ کیا گیا ہے، لیکن اس کی پریکٹیکل ایکچوئل یوٹیلیٹی کیا ہے وہ ابھی دیکھیں. شور. یاسین طاہر صاحب، اوور آل ہمارے معاشرے میں اور قوم میں جو ایک سائنس کا جو کلچر ہے اس کو فروغ دینے کے لیے ہمیں کیا کیا مزید اقدامات کرنے چاہیے؟ یہی جو کلچر ہے اس کو فروغ دیں گے تو ایسی ایک ٹیکنالوجی آئے گی، ایسے ذہین طلبہ آگے آئیں گے جو غریب بھی ہوں، ہونہار بھی ہوں. جی، ایک تو چیز